اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب۔ گفتگو جاری تھی امام سجاد کے خطبے کے حوالے سے۔ آج ہم کوفے میں جو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ بندی اس کی بیان کرتے ہیں کہ جو اہم مطالب ہیں خلاصے کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ کوفے میں امام سجاد کا امام نے تعارف اپنا امام کے طور پہ نہیں کرایا۔ یہ مہم تھا کہ امام کی یہ پلاننگ تھی، یا سارے جو قافلے کی یہ پلاننگ تھی کہ امام کی حفاظت کی جائے، جس طرح امام حسین نے حفاظت کی کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کی، اسی طرح سب کی ذمہ داری تھی کہ امام سجاد کی حفاظت کی جائے، کیونکہ وہ وقت کے امام ہیں۔ اس کوفے میں امام سجاد علیہ السلام کا امام کے طور پر تعارف نہیں کرایا گیا کہ میں امام ہوں، میں جانشین ہوں۔ اعلان امامت نہیں کیا امام نے، تاکہ امام سجاد علیہ السلام محفوظ ہوں، ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے کوفیوں سے فرمایا، یا امت سوء، یا امت السوء، اے بری امت، لا سقین لربعہم، اے بری امت کہ رحمت والی بارش تم پر نہ برسے کبھی بھی، ہمارے جد کی تم سب نے کوئی رعایت نہیں کی۔ یا امت اللم، اے امت رسول خدا، تم نے ہمارے جد کی کوئی رعایت نہیں کی کہ رسول خدا کے نواسے کو تم نے قتل کیا، اولاد کو قتل کیا۔ یہ باتیں سن کے کوفیوں کے اندر بے چینی آئی، گریہ کرنے لگے بعض لوگ۔ اس کے بعد امام نے خطبہ ارشاد فرمایا حمد و ثنا کی خداوند عالم کی، اور اس کے بعد یہ جملے کہے کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم يعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، فانا علی ابن الحسین، شام میں انا ابن مکہ والمنى وزمزم والصفا، کیونکہ شام کی فضا اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کی تھی، اہل بیت سے دشمنی کی تھی۔ کوفی فضا، کوفے والے جانتے تھے، امام علی کو جانتے تھے، امام علی کی حکومت کو دیکھ چکے تھے، امام حسین کو جانتے تھے، امام حسین کی اولاد کو جانتے تھے۔ بس یہ فضا اور ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں امام کا کلام ہی تبدیل ہو گیا۔ کتنی ان حضرات نے پلاننگ کی ہے، کتنی پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں۔ عزاداری دیکھیں، توجہ کے ساتھ، بیداری کے ساتھ مقصد امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا ہے۔ یہ توجہ اور بیداری ضروری ہے۔ ایک جیسا خطبہ نہیں دیا امام نے، ایک جیسے الفاظ ادا نہیں کیے امام نے۔ بس کوفے کی فضا میں الگ جملے ہیں، انا ابن، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، کیونکہ یہ فضائل جانتے ہیں، کوفے والے فضائل جانتے ہیں۔ اب مصائب پڑھ رہے ہیں امام، وہاں فضائل ہی نہیں جانتے تھے تو مصائب نہیں پڑھے پہلے، بس یہاں مصائب پڑھ رہے ہیں امام۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی نعمت کو سلب کیا گیا، نعمت ولایت سیاسیہ، سلبت نعمتہ، اس کا بیٹا ہوں جس کے مال کو لوٹا گیا، غصب کیا گیا، جس کے ایک خاندان کو قیدی بنایا گیا، قیدی بن کے یہ خاندان تمہارے پاس آیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے ذبح کیا گیا، نہ اس نے کسی پہ ظلم کیا تھا، نہ کسی کی میراث پہ قبضہ کیا تھا، نہ ہی کسی کی میراث پہ قبضہ کیا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل کیا گیا، وہ صابر تھا، رضائے پروردگار پہ راضی تھا، اور یہ ہمارے فخر کے لیے کافی ہے، یہ ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ یہ الفاظ جب امام نے ادا کیے، یہ مصائب کے الفاظ جب امام نے ادا کیے،
تو گریہ کرنے لگے، کوفی گریہ کرنے لگے۔ اس گفتگو کی وجہ سے لوگوں کا گریہ بلند ہوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم سب ہلاک ہو گئے ہو، تم لوگوں نے یہ کیا کر دیا، کیا بلا تم اپنے سر پہ لائے ہو۔ ابن زیاد ملعون نے اعلان کیا کہ ہر کوئی محل میں آ سکتا ہے، جشن عمومی ہے، جشن عمومی کا اعلان کیا گیا تھا کوفے میں۔ اس کے بعد اسیروں کے قافلے کو لایا گیا، امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو اپنے سامنے رکھا اور بے شرم سر اطہر کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ مخاطب ہوا امام سجاد سے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مگر تمہیں خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بڑے علی اکبر، میرے بڑے بھائی علی اکبر کو تمہارے لشکر نے قتل کیا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ ہمارے لشکر نے قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جان نکالتا ہے، وفات دیتا ہے، قتل نہیں کرتا۔ بس بنو امیہ نے جو شبہ ایجاد کیا وہ یہ تھا، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کے قتل کے بعد وہ شبہ یہ تھا کہ انسان اپنے کام میں مجبور ہے، خدا نے کیا سارا کچھ۔ امام نے کہا نہیں، آیت پڑھی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا جان نکالتا ہے، وفات دیتا ہے، قتل تمہارے لشکر نے کیا، قتل تم لوگوں نے کیا۔ جب ملعون جواب نہیں دے پایا امام سجاد علیہ السلام کو تو قتل کی دھمکی دی، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ہمیں قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ شہادت ہماری کرامت اور ہمارا فخر ہے؟ ہماری کرامت اور ہمارا فخر ہے۔ بس امام ظاہراً زنجیروں میں تھے لیکن شیر تھے، زندہ اور آزاد تھے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کو پہنچایا، مقصد امام حسین کو سوئے ہوئے کوفیوں کو بیدار کیا۔ یہ طوطا ہے جو پنجرے میں جائے تو قید کرنے والے کی زبان بولتا ہے، لیکن شیر قید میں جا کر بھی دھاڑتا ہے۔ امام شیر تھے، زنجیروں میں تھے، رسیوں میں تھے، لیکن حق پہنچایا، حق بولے اور دشمن کو خاموش کیا، دشمن کے شبہات کو ختم کیا۔ یہ اصل عزاداری ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں اٹھانی چاہیے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔